تو ایک تو یہ سلسلہ وہ کے بعد میں ہونا چاہیے تھا پہلے. اب جو یہاں پر پرابلم ہے وہ شادیوں کا پرابلم ہے. شادیوں میں یاد رکھیں شرائط کو کم سے کم کریں. یہ ہم معاشرے والوں کی بھی ذمہ داری ہے. اچھا یہاں کی بھی بات کریں, یہاں پر جو شیعہ بالکل دو سینٹروں میں ڈیوائڈ ہے نا, مومنین ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کے یہاں شادیاں کریں, آنا جانا کریں, ملنا ملانا کریں, اور یہ ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ شادیوں کا بتائیں. یہ جو بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ٹائم کم ہے تیزی سے کریں کہ جی ہم شادی کرانے والے ہیں, ہم نائی نہ بنیں. پاکستان میں بھی اس کام کو کہا جاتا ہے کوئی نائی ہیں ہم لوگ. نہ بابا نہ, آپ شادی کرائیں لوگوں کی اس عنوان سے کہ آپ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ چاہنے والوں میں, ماننے والوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں اس کے ذریعے. یعنی ثواب کا کام. لیکن شادیاں کرانے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ بے جوڑ ہوں, ایک میچنگ ہونی چاہیے شکل میں, صورت میں, پڑھائی میں, لکھائی میں, کلچر میں. خاندانی کلچر بعض دفعہ الگ الگ ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر سید کا خاندانی کلچر برابر ہو. خاندانی کلچر ہر جگہ کی الگ الگ ہوتی. اس خاندان والا وہاں پہ سیٹ نہیں ہو سکتا, صرف سید ہونا بھی کافی نہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کف کے کیا مراد ہوتی ہے, ایک میچنگ ہونی چاہیے. میچنگ کیوں ہونی چاہیے؟ تاکہ یہ یونٹ چلنے کے امکانات ہوں, یہ دونوں ٹائر ساتھ چلیں, ایسا نہ ہو کہ ایک پنچر ہو جائے, ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو. امکانات ہوں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ امکانات شادی چلنے کے زیادہ ہوں, زیادہ سے زیادہ ہوں. تو زیادہ کوشش کریں کہ یہاں پر بچوں کے ذہن میں آپ ڈالیں, اور بلکہ واقعاً ایسا ہونا چاہیے. اگر میرے پاس مال ہوتا میں تو کوشش کرتا نہ انڈین نہ پاکستانی یہاں کے نئے بچوں کے لیے ایک سینٹر یا امام بارگاہ بناتا جس میں ان لوگوں کا آپس میں ایک لنک ہو تاکہ شادیوں میں امکان ہو. اب یاد رکھیں کہ اگر پنجابی صرف شادی کرنا چاہیں گے, پنجابیوں میں سلیکشن کم ہوگا. اردو بولنے والے اردو بولنے والوں میں شادیاں کرنے چاہیں گے, سلیکشن کم ہو جائے گا. خوجوں میں شادیاں کرنے جائیں گے, سلیکشن کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے افغانی اور عراقی اور آذربائیجانی اور ترکی اور مثال کے طور پر حجازی اور ایرانی عراقی یہ جب شادیاں کرنا چاہیں گے اس میں کم ہو جائے گا. یاد رکھیں کہ آپ کو بچوں کے ذہن میں ڈالنا چاہیے کہ تم لوگ کینیڈین شیعہ ہو, امریکن شیعہ ہو, تم لوگوں میں شادی ہو سکتی ہے. بس ہمارے بچوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ بابا صرف شیعہ ہونا چاہیے, چاہے عراقی ہو, چاہے لبنانی ہو, چاہے آذربائیجانی ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے بلوچ ہو, چاہے اردو بولنے والا ہو, چاہے خوجا ہو, چاہے گجراتی ہو, چاہے کہیں کا بھی ہو, شیعہ ہونا چاہیے بس. اور ان بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے جہاں پر ان کی فیملیز اور دوسری فیملیز اور بچے ایک دوسرے کو دیکھیں. مثال کے طور پر ہمارا بچہ اگر کسی افغانی سے کر لیتا ہے, ہزارہ والی سے یا پشتون افغانی سے یا آذری افغانی سے, یہ بہتر ہے یا کوئی بے دین لڑکی آئے وہ بہتر ہے؟ کیا بہتر ہے؟ لیکن یہ سارے پرابلم سالو کرنے ہوں گے بزرگوں کو کہنا نا بابا نا ہمارا سمدھی افغانی ہو وہ بھی چلے گا, ترکی ہو وہ بھی چلے گا. لیکن یاد رکھیں یہ جو بچے ہیں ان کا مینٹل لیول ایک ہے, ان کی لینگویج ایک ہے, ان کا کھانا, ان کا پینا, ان کا ہنسنا, ان کا بولنا, ان کا سینس آف ہیومر ان کی بالکل ایک چیز ہے. یہ بچے ایک ہو چکے ہیں. ان کے لیے آپ پرسنٹیج کو کم نہ کریں, ان کی چوائس کو زیادہ سے زیادہ کریں, اور ان کے ملنے ملانے کے لیے ایسے سلسلے ہونے چاہیے کہ تمام سینٹرز ملیں, ایک جگہ بیٹھیں اور یہ کام ہوں. اب ممکن ہے کوئی کہتے کہ جی کیا اس کے ذریعے سے ہم چاہ رہے ہیں لڑکی لڑکے آپس میں دوسرے کو پسند کریں؟ نہ پسند کرنے کا معاملہ نہیں ہے. ایک تعلق ایسا ہونا چاہیے جس کے بعد پرسنٹیج بڑھ جائے. اب یہ شادیاں سستے سے سستی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اب یہ مومنین بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کیا ایک بچے کی شادی ہو وہ 1000 ہم سب کو بلائے ضروری ہے؟ خیر ہمیں تو بلائے گا نکاح پڑھوانا, لیکن ہم سارے مومنین کو بلائے کیوں بلائے؟ یا ہمیں ٹالرنس ہونی چاہیے, ہمیں واضح کہنا چاہیے کہ نہیں آپ نے 20 فیملیز کو اپنے قریبی بلایا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, یا آپ نے ہمیں پھر بھی چاہیے ہمیں کہ ان لڑکی لڑکے کو نئی زندگی کے لیے سپورٹ کریں. ایسا کلچر بنائیں. آپ دیکھیں کہ گوروں کے اندر ایک کلچر ہوتا ہے کہ وہ ایک لسٹ دیتے ہیں, مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں مختلف اس کی, کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے, خاص نام اس کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے, میرج رجسٹری, اس میں جا کے کوئی برتن دیتا ہے, کچھ دیتا ہے, کچھ دیتا ہے. یہ دیکھیں یہ سینس والے کے طور پہ کسی نے ہمیں نہیں بلایا تو بھی ہمیں چاہیے پوری کمیونٹی اس نوجوان کو ایک طرح سپورٹ کرے. ایسا شعور ہونا چاہیے. 100 50 200 کر کے اس کو 20-25 ہزار 30 ہزار دیں کہ بیٹا ایسے نئی زندگی گزارو. اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس لڑکے کو آپ نے دیا ہے, لڑکی کو دیا ہے نا, آپ یہ سوچیں کہ اس طرح سے ہم شادیوں کو ایزی کر رہے ہیں تاکہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں اضافہ. تو شادیوں میں شرائط کم سے کم ہو اور سادے سے سادہ ہو. اسی طریقے سے جہیز و بری, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ہم نے لیکچر میں اس کو بڑا ڈسکس کیا تھا. بابا ہر چیز میں آپ یورپین بنتے ہیں تو جویلری میں بھی یورپین بن جاؤ. ہر چیز میں یورپین بن رہے ہو تو یورپین جو ہیں وہ تو 12 کیرٹ والے گولڈ میں بھی چلتے ہیں نا, تو چلاؤ. آرٹیفیشل جویلری آ گئی. کچھ لوگوں نے کہا جی پہلے تو گولڈ ہوتا تھا, میں نے کہا بہت اچھا کام ہوا, آرٹیفیشل جویلری آ گئی. اس طرح ہماری نسلیں پاک رہیں گی. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ لڑکا اپنے زندگی کے 10 سال بری جمع کرنے میں گزار دے, گولڈن پیریڈ بری جمع کرتے میں گزار دے, اس کے بعد وہ ساری بری جو ہے لاکر میں ہو. تو عقل استعمال کریں,
شادیوں میں آسانیاں کریں اور کوشش کریں کہ شادیاں آسان سے آسان ہوں، سستے سے سستے ہوں، ایک دوسرے کو ہم ہیلپ کریں.